مکمل ہر اعتبار سے سکچم ہے، لیکن کوئی بیٹی دینے کو تیار ہے۔ مدینہ کے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا، ہر بیٹی والے کے یہاں آپ نے پیغام پہنچوایا کہ میں جوان ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہر بیٹی والے نے آپ کو اپنے دروازے سے یہ کہہ کر کے آپ کو اپنے دروازے سے روانہ کیا کہ میری بیٹی آپ کے لائق نہیں۔ کیوں؟ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوٹیفل نہیں تھے، حضرت سعد کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، حضرت سعد کے پاس پیسے نہیں تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیلی کماتے اور کھاتے تھے۔ میرے بچوں، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بے شک، سبحان اللہ، میرے جگر کے ٹکڑوں، آپ احساس کمتری کا شکار مت ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر میں عوام اہل سنت سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ غور سے سنیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑکا اور لڑکی چننے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے، ان طریقوں پر چن کر کے اپنے بیٹی کے لیے شوہر، اپنے گھر کے لیے داماد کا انتخاب کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہر دروازے پہ گئے، لیکن آپ کو نکالا گیا، آپ کو اپنے دروازے سے سبوں نے رخصت کیا۔ آ گئے آقا کریم کی بارگاہ میں، مسجد نبوی شریف ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فکر ہے، حضرت سعد آئے، قدم رسول کو بوسہ دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد پریشان ہو، کیا معاملہ ہے؟ حضرت سعد سے رسول ذوالفقار ارشاد فرما رہے ہیں سعد چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہے، کیا پریشانی ہوئی؟ کس چیز نے تمہیں اس الجھن میں مبتلا کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں پریشانیوں سے دوچار کر رکھا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپ کپاتی ہوئی زبان میں اشکوں سے آنکھیں لبریز ہیں، اور پھر ادب و احترام کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا غلام ہینڈسم نہیں ہے، آپ کا غلام پیسہ زیادہ کماتا نہیں ہے، آپ کے غلام کے پاس درہم و دنانیر کے ذخیرے نہیں ہیں، آپ کے غلام کے پاس اس زمانے کے حساب سے بینک بیلنس نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا فرماتے ہیں سعد معاملہ کیا ہے بیان کرو؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو سرور کائنات ہیں، آپ تو یا رسول اللہ کائنات کے تاجدار ہیں، یا رسول اللہ آپ کے پاس جو آتا ہے روتا ہوا وہ ہنستا ہوا جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر دکھوں کا حل ہے، آپ کے پاس جو جس چیز کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہے یا رسول اللہ آپ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ آج سعد آیا ہے، کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام لکڑہارا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، الہ العالمین کے مقدس رسول آپ کی بارگاہ میں سعد آج اس لیے آیا ہے کہ آج سعد نے مدینے کے تمام گھروں میں، جس گھر میں لڑکیاں ہیں، جن گھروں میں شہزادیاں ہیں، جن گھروں میں دوشیزائیں ہیں، ان گھروں میں دستک دیا ہے اور پھر نکاح کے لیے عریضہ پیش کیا ہے، لیکن سبوں نے یہ کہہ کر کے مجھ کو ٹھکرایا ہے کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہے، تیرے پاس درہم و دنانیر نہیں ہے، تو اپنے وقت کا ہینڈسم نہیں ہے، اور میں اپنی بیٹی کے لیے ہینڈسم لڑکا چاہتا ہوں، ہینڈسم خوبصورت داماد چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے پیسے والا لڑکا چاہتا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ میں جوان ہوں، شادی کے لیے حقوق زوجیت کی ادائیگی پر مکمل طور پر قادر ہوں۔ حضرت رسول ذوالفقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام، میرے صحابی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا حضرت عمر یا عمر، حضرت عمر یا عمر کا لفظ آیا ہے، جا حضرت عمر کے پاس جو قبیلہ بنو ثقیف کے سردار ہیں ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ مدینے کے تاجدار نے آپ کی بیٹی کی شادی، آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ حضرت سعد ہیں،
خوشی سے منڈلا رہے ہیں، خوشی میں جھومتے ہوئے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اس سردار کی جو بیٹی تھی کھڑکی کے پاس کھڑی ہے، سردار کہتا ہے کون؟ حضرت سعد السعداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی کا ادنا غلام، ادنا قاصد، ادنا صحابی، رسول کی معیت میں زندگی گزارنے والا، رسول کے قدموں کو اپنے لیے سب کچھ تصور کرنے والا سعد ہو۔ کہا کیا کام ہے، کس لیے آئے ہو؟ عمر بھی نو مسلم ہے، ایمان اتنا پختہ نہیں ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آیا اس لیے ہو کہ مدینے کے تاجدار نے آپ کی شہزادی کی شادی مجھ سے کر دیا ہے۔ پریشان ہوا، جھنجھلایا اور پھر کہا میری شہزادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو امیر ہوں، میں تو کبیر ہوں، میں تو دولت والا ہوں، میرے پاس تو دولت و ثروت کے انبار ہیں، اور پھر تو آیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد واپس پلٹے ہیں، لیکن شہزادی جو ابھی نو مسلم ہے لیکن ان کے سینے میں ایمان کی رمق مکمل طور پر پھیل چکی تھی، ایمان کی روشنی مکمل طور پر گھر کر چکی تھی، ایمان کی شائنی مکمل طور پر جگمگا رہی تھی۔ اس خاتون نے، اس دوشیزہ نے اپنے والد بزرگوار سے کہا ابا حضور وقت ہے روک لیں حضرت سعد کو، کہیں آپ کی مذمت میں وحی نازل نہ ہو جائے، آپ کی رسوائی میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، وقت ہے ان کو سنبھال لیں، ان کو آپ واپس کر لیں۔ اگر رسول ذی وقار نے میری شادی ان سے کر دیا ہے، اگرچہ کالا ہے، اگرچہ کلوٹا ہے، اگرچہ غریب ہے، اگرچہ مسکین ہے، لیکن اگر جنت کے سردار نے کروایا ہے، مالک کل نے میری شادی ان سے کروایا ہے، میں ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں گئے تھے، عمر کی بیٹی کہہ رہی ہے المختصر، حضرت عمر کی شہزادی اپنے بابا جان کے ساتھ دوڑے حضرت سعد ابھی آقا کی بارگاہ میں واپس پلٹے ہی ہے، فوراً وہ لوگ اکٹھا ہو گئے، یا رسول اللہ مجھ سے بھول ہوئی، میں سمجھ نہیں سکا، مجھ کو لگا کہ آپ نے نہیں بھیجا ہے، یا رسول اللہ غلطی ہوئی، معذرت خواہ ہو، مجھے معاف کیا جائے، مجھے درگزر کیا جائے، میں نے اپنی بیٹی کو سعد کی نکاح میں دے دیا ہے، سعد کی نکاح میں دے دیا ہے۔ حضرت رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو گھوڑا ہے، حضرت سعد کے پاس جو گھوڑا ہے، جو زرہ ہے، کچھ سامان ہے، گئے فروخت کرنے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے آقا نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے لیے مہر کا انتظام کرو۔ گئے حضرت سعد فروخت کرنے کے لیے، فروخت کر ہی رہے تھے، بازار مصطفیٰ میں، مدینہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم آواز دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، چلو اسلام کی اعانت کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، دین محمدی کی سربلندی کے لیے۔ حضرت سعد شاپنگ کر رہے ہیں، حضرت سعد مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور جب آواز کانج میں گونجی، چھوڑا مارکیٹنگ کرنا، چھوڑا شاپنگ کرنا، چھوڑا دکانداری کرنا، اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پیسے سے زرہ خریدتے ہیں، تلوار خریدتے ہیں، اور پھر تمام تر چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں جہاد کرنے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جہاد کے لیے نکل پڑے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاد کے لیے نکل پڑے، اور پھر کفار و مشرکین سے لڑتے رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کسی وجہ سے آپ کا گھوڑا آپ کے قبضے سے نکل گیا، آپ کا گھوڑا آپ کے قبضے سے باہر ہو گیا، آپ کا گھوڑا آپ کے دست قدرت سے باہر ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستین کو سمیٹتے ہیں اور مکمل ہاتھ سے مقابلہ
کرنا شروع کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. آپ کے ہاتھ کی سیاہی سے مدینے کے تاجدار نے پہچانا تھا کہ حضرت سعد السودا ہے, حضرت سعد السودا ہے, حضرت سعد السودا ہے. رسول وقار نے آواز دیا سعد پلٹ آؤ, لیکن رسول وقار کا وہ غلام, رسول وقار کا وہ فدائی, رسول وقار کا وہ شہدائی, رسول وقار کا وہ مرد قلندر, رسول وقار کا تربیت یافتہ وہ انسان لڑ رہا ہے. لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور پھر شہادت کے بعد جب لاشوں کو اکٹھا کیا حضرت رسول وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے مقدس سر کو اپنے آغوش میں رکھا اور آپ کے حصے میں جو ترکہ آیا تھا, جو چیزیں آئی تھی, ان چیزوں کو رسول وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کے پاس بھجوا دیا اور یہ کہا کہ اے عمر, اللہ اے عمر, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت, زیادہ متقیہ, زیادہ پرہیزگار خاتون سے رب قدیر نے رشتہ ازدواج فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہذا نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لڑکا اور لڑکی کا انتخاب کریں تو یہ مت دیکھیں کہ یہ مولوی صاحب ہے, یہ مت دیکھیں کہ یہ پینٹ شرٹ والا ہے, یہ مت دیکھیں کہ یہ کالا کلوٹا ہے. اگرچہ کالا ہو لیکن اگر وہ اپنے وقت کا علامہ ہے, اپنے وقت کا مولانا ہے, اپنے وقت کا عالم دین ہے, اپنے وقت کا مذہبی انسان ہے, تو پھر اس انسان سے, اپنی بیٹی سے رشتہ ازدواج کرنے میں مت کتراؤ, بلکہ ایسے لوگوں کو اپنے گھر کا زینت, اپنے گھر کا داماد بناؤ. انشاءاللہ الرحمن ایسی نکاح میں, ایسی شادیوں میں رب قدیر کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوگا, برکتوں کا نزول ہوگا, جو برکت دنیا میں رزق کی فراوانی کا سبب اور آخرت میں مغفرت اور مغفرت اور بخشش کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کے تمام تر چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ عز و جل ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.